السلام علیکم۔ اولاد کی نافرمانی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم فضول اور بیہودہ ویڈیوز کو تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آخر تک دیکھتے ہیں، لیکن ایسی ویڈیوز جو ہماری زندگی بدل سکتی ہیں یا ہمیں بہت سارے علم و حکمت کی باتیں بتا سکتی ہیں، ہم ایسی ویڈیوز سے بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ خدا را آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں نہ صرف میں ان باتوں کی نشاندہی کروں گا جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، بلکہ اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اولاد قرآن اندازی سے نکلتی ہے؟ کسی کی اچھی نکل آتی ہے، کسی کی بری نکل آتی ہے، کسی کی فرما بردار نکل آتی ہے، کسی کی نافرمان نکل آتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ یہاں پہ ایک اسکالر کی بات کوٹ کروں گا میں۔ انہوں نے کہا کہ اولاد جو ہے، جو بچہ ہے، وہ ایک گیلے سیمنٹ کی مانند ہے۔ اب گیلے سیمنٹ کو خشک ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جو بھی شیپ دینی ہے آپ اس کو وہ شیپ دے دیں۔ خشک ہونے کے بعد کبھی بھی وہ آپ کی شیپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل خالی گلاس ہوتا ہے۔ اس کو چلنا ہم سکھاتے ہیں، اس کو بولنا ہم سکھاتے ہیں، اسے کھانا ہم سکھاتے ہیں، اسے پینا ہم سکھاتے ہیں، ہر کام کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں۔ تو پھر اس کی تربیت کا کریڈٹ ہم خود کیوں نہیں لیتے؟ یہ ذمہ داری ہم کیوں نہیں لیتے؟ تو آج اس گفتگو میں الحمدللہ میرے پاس تقریباً 600 بچے زیر تعلیم ہیں میرے اسکول میں۔ موسٹلی والدین، مور دین 90% پیرنٹس کی جو کمپلینز ہیں وہ کامن ہیں۔ ان میں دو کامن کمپلینز یہ ہیں کہ ایک، ہمارا بچہ موبائل بہت یوز کرتا ہے، دوسرا وہ ہم سے پیسے بہت ڈیمانڈ کرتا ہے، بغیر پیسوں کے بات نہیں مانتا۔ تو میری ہر باشعور شخص سے التجا ہے کہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں۔ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ جب پہلا لفظ بولتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں؟ یا جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو چلنے کے ساتھ ہی وہ فٹافٹ دوڑ کے مارکیٹ جاتا ہے اور وہاں سے ایک موبائل فون لے کے آتا ہے اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو اسے اس موبائل کی عادت ڈالتا ہے، اسے پیسے کی لالچ ایسی ڈالتا ہے کہ اس کی ساری زندگی سپوائل کر دیتا ہے؟ جی، یہی والدین ہیں جو اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ لیں یہ موبائل پکڑیں اور سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ یہ لو بیٹا، یہ 10 روپے لو، جاؤ کے چیز لے آؤ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ یہی ہیبٹ جب بچے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، پھر وہ کھانے کے ٹیبل پہ بھی موبائل یوز کرتا ہے، پھر وہ مہمانوں پہ بھی موبائل یوز کرتا ہے، ایون کہ جب آپ اس کو موبائل نہیں دیں گے تو وہ آپ کو پریشان اور تنگ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح لالچ بچے میں ہم ڈالتے ہیں، خود ڈالتے ہیں۔ 10 روپے لے لو، ٹیوشن چلے جاؤ، 20 روپے لے لو، اسکول چلے جاؤ۔ تو کیا بچے کو ان چیزوں کا پتہ تھا؟ یقیناً نہیں۔ یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ غلط لگا دیتے ہیں اور اپنے بچے کی تربیت تباہ کر دیتے ہیں اس کو سارا۔ اب آ جائیں آپ ان آنٹی کی طرف جس کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا۔ میں اور میری وائف، میری امی کی ایک فرینڈ تھیں، گورنمنٹ ٹیچر تھیں، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ ہمیں پتہ چلا وہ کافی زیادہ بیمار ہیں، کینسر ہے ان کو، تو لاسٹ سٹیج پہ ہے۔ میں ان سے ملا، آنٹی سے بڑی خوش ہوئی وہ مجھے مل کے۔ تو باتوں باتوں میں ان کے بچوں کا ذکر ہوا۔ میں نے کہا آنٹی بچے کیسے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں، اب تو بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، گریجویشن ماسٹرز کر لیا ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ لٹرلی وہ خاتون، وہ میڈم گورنمنٹ ٹیچر تھیں، وہ رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جمال بیٹا، میں آپ کو ایک اگر بات کہوں، ایک کام کہوں تو آپ میرا بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی آنٹی بالکل مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا۔ تو آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا ذرا۔ انہوں نے مجھے کہا جب میں فوت ہو جاؤں اور میری اولاد میں سے کوئی روئے تو آپ نے اس کے منہ میں جوتا ڈال دینا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے میری وائف کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا، اور ہم حیران ہو گئے، شاکڈ کہ یہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ اب آ جائیں ڈیٹیل کی طرف۔ ان کی ہیبٹ کیا تھی؟ انہوں نے ساری زندگی گورنمنٹ کی جاب کی،
اپنے بچوں کو پالا، ان پہ انویسٹ کیا، اپنا خون پسینہ ان پہ خرچ کیا، لیکن کیا نہ کر سکیں. اب یہ میں آپ کو انڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کیا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے بچوں کو چارپائی پہ بٹھا کے کھانا کھلایا، چارپائی پہ بٹھا کے پانی پلایا، چارپائی پہ بٹھا کے یونیفارم دیا، چارپائی پہ بٹھا کے بوٹ پہنائے. غرض یہ کہ وہ بیمار بھی ہوتی تھی تو کپڑے خود دھوتی تھی، برتن خود دھوتی تھی، ایون کہ بچوں کو کچن تک میں نہیں آنے دیتی تھی. جو عادت آپ بچے میں شروع سے نہیں ڈالیں گے، یاد رکھیں وہ بچے میں عادت کبھی بھی نہیں آئے گی. میں نے مزید پوچھا آنٹی مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پیاسی بیٹھی رہتی ہوں سارا دن. بیٹے میرے باہر نکل جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، بیٹیاں کوئی بکس لے کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتی ہے، مجھے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتی. اب یہاں میں آپ کو پھر انڈیکیٹ کروں گا، میری ماشاءاللہ 10 سال کی بیٹی ہے. جب وہ 6 سال کی تھی، 7ویں سال میں لگی تھی، تو پہلی مرتبہ اس نے روٹی بنائی تھی، اس کے بعد اس نے چائے بنائی. میری وائف کی اکثر جب مامتا جاگتی ہے بچہ ہے تو میں اسے وہیں ٹوک دیتا ہوں. میں اسے سمجھاتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر کو عدالت نہیں بنانا. آپ روز ایک نیا کیس لے کے آئی ہوں گی، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوگا، مجھے جج بنایا ہوگا، آج انہوں نے یہ کر دیا، آج انہوں نے یہ نہیں کیا، آج یہ ہو گیا. تو خدارا اپنی مامتا کو اپنے تک محدود رکھیں. میرے بچے بوٹ خود پالش کرتے ہیں، یونیفارم خود پریس کرتے ہیں، اپنی ساکس تک خود دھوتے ہیں، ایون کہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے برتن لگاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ برتن رکھ کے آتے ہیں. جیسا بچہ آپ بڑا ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں اسے ویسی ہی عادات ڈالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بچہ 1 سے 7 سال کا ہو تو اسے ایسے رکھیں جیسے آپ اس کے غلام ہیں. مطلب اس کو پیار دیں، اس کو توجہ دیں، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، لیکن ان چیزوں کا عادی نہ ڈالیں جو آپ نہیں چاہتے کہ بڑے ہو کے یہ ان چیزوں کا عادی ہو. 7 سے 14 سال کا جب آپ کا بچہ ہو تو اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے وہ تمہارا غلام ہے. مینز کہ اس کے ارد گرد باؤنڈریز لگا دیں، اس کے اوپر اتنی سختی کریں کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہو. باؤنڈریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو فری ہینڈ نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو مرضی کرے. اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر 14 سے 21 سال کا جب بچہ ہو تو اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے وہ آپ کا مشیر ہے. مطلب یہ کہ اسے ہر کام میں انوالو کریں، اسے ذمہ داری دیں، اسے سمجھائیں کہ بیٹا اب یہ کام آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے خود کرنا ہے. اینڈ میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جیسا بچہ آپ بڑا ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہی تربیت اس کی پہلے دن سے شروع کریں. تھینک یو.